نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیا مقدسہ نمبر 101 تا 103 تین آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں صلاۃ کا ذکر ہے اور صلاۃ کی وضاحت ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ کے حواریوں نے نہ ماننا ہے نہ وہ مانیں گے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تشریح جو غلط کر دے، قرآن کے بیان کو جو غلط کر دے، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے میں غلط کر دے، وہ کتنا سچا ہے، کتنا حق پر ہے، یہ اندازہ لگانا آپ کا کام ہے۔ میں نے تو اسے ننگا کرنا ہے کہ یہ بالکل باطل ہے، ناحق ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات میں کوئی نبی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، بالکل جھوٹے ہیں نبی جتنے بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ نسیم ہے، یہ احمد عیسیٰ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، پتہ نہیں اس کا اصل نام کیا ہے، جو چبل زمانے کی، یہاں چٹ زمانے کی، یہاں سے جو گل کھلا کے گیا ہے وہ تو ریکارڈ میں ہے نا۔ اور یہ بھی کہتا مجھے کوئی باطل ثابت کرے جو نماز کے نام پہ
سلاد کے نام پہ نماز بتا کر دھوکہ دیا گیا ہے، تو اب اس کو باطل ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ نماز کیا ہے، صلات کیا ہے۔ نماز اس کا ترجمہ ہے، صلات کیا ہے، یہ اللہ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اور جو نہ مانے وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو نہ مانے اور قرآن پاک کے سیدھے سادے الفاظ ان کو بدل کے سر کر کے، حالانکہ وہ سر کی آواز نکال رہا ہے، سر کا لفظی معنی ہے یہ، اصل ہے او سر، اپنی طرف میل کرنا۔ رب نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے پکڑ ان کو اپنی طرف میل کر، یہ اوپر سے سر ہونا، تو جس کی قابلیت یہ ہے وہ نماز کو کیسے بیان کرے گا؟ نماز کی تشریح کیا کر سکتا ہے؟ صلات کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ جھوٹ بول سکتا ہے، بالکل جھوٹ۔ اور کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جاتا ہے کہ جسے کو قرآن پاک کا سیدھا مطلب مفہوم بھی نہیں پتہ کہ اس سر ہونا کا کیا معنی ہے، تو وہ اپنے ماننے والوں کو جب ترجمہ نہ آئے نا تو پھر سر ہو جاتی ہے، سر۔ اب سر پنجابی کا لفظ سمجھتا ہے، آگے پیچھے سب سے سر ہوتی، سر، اس لیے سر ہونا کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یہ باطل پرستوں کا اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ رکھا ہے کہ انہیں قرآن پاک کا صحیح مفہوم بیان کرنا نہیں آتا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اکا جھوٹ بولتے ہیں، جہل اچڑ۔ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ صلات کا ذکر فرمایا ہے، سفر کی نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ سفر میں تم صلات کو کیسے قائم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ محبوب ان کو صلات کا صحیح طریقہ اس طرح بتاؤ کہ آپ کے ساتھ جو جماعت ہے اس کو ایسے پڑھانا ہے، یہ اللہ نے وضاحت فرمائی۔ بہرحال وہ باتیں، لیکن احمد عیسیٰ اپنی صلات پتہ نہیں کون سی لیے پھر رہا ہے اور جس کو اجاگر کر رہا ہے، اور اس کے حواری کہتے ہیں مولوی صلات کا ترجمہ تو جان، جو اچاڈ ہے، بالکل اچاڈ، جہل، اس کی حواری، یہ ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، معنی نہیں آتا، اور اپنے اس جھوٹے نبی کے پیچھے اتنے تل گئے ہیں کہ جو حق ہے وہ بھی ان کو نظر نہیں آتا، حق ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، اور جو باطل ہے اس کو حق بتا کر پیچھے لگ گئے ہیں۔ قرآن پاک کو پورا سمجھ لو۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں فرق ہے۔ احمد عیسیٰ تو جہل ہے، وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایسے بیان کرتا ہے کہ صلات جو ہے نا وہ نماز نہیں ہے، نماز اور صلات تو آپس میں تضاد ہو گیا، نماز کا مفہوم جو ہے وہ آپ سمجھے نہیں، صلات کا مفہوم جو آپ سمجھے نہیں، تو صلات کا مفہوم جو احمد عیسیٰ بیان کرتا ہے وہ تو صلات سے دوری کا نام ہے، صلات اللہ کا قرب ہے، صلات نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، صلات مومن کی معراج ہے۔ اب صلات کون سی ہے؟ باقی کام بھی صلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز، بے شک صلات تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ قائم کرو تو کوئی پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے۔ جس نے قائم ہی نہیں کی، اپنے منہ سے صلات کو پتہ نہیں کیا بنا رہا ہے، کیا جس نے قائم ہی نہیں کی، قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کا مطلب تو ہر وقت کھڑے رہنا، ہر وقت کھڑے رہو، یہ صلات قائم ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ جو اوقات نبی علیہ السلام نے ان آیات میں آخر میں تیسری آیت مقدسہ جو میں پڑھی ہے نا 103 تک، اس میں فرمایا ہے کانت علی المؤمنین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ اوقات میں ہے، مومنین پر فرض، مسلمانوں پر فرض ہے، باقی جو اپنے اٹکل پچو لگا رہے ہیں ان پر تو فرض ہی نہیں، احمد عیسیٰ پر تو فرض ہی نہیں۔ صلات پر جتنا مرضی زور لگائے، جن پر فرض ہے پڑھیں گے تو وہی
ادا تو وہی کریں گے، اس کا قیام بھی کریں گے، اس کا رکوع بھی کریں گے، اس کا سجود بھی کریں گے، اور آخر میں تشہد بھی پڑھیں گے بیٹھ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں حالتوں کو بیان بھی فرمایا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو، مراد اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے وہ تو مومنین پر، مسلمانوں پر، علی المؤمنین، مسلمانوں پر فرض ہے۔ حق وہ جانے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، وہ قرآن پاک کی بات کو بھی ٹھکرا کے نئی صلاۃ قائم کرانا چاہتا ہے، نئی صلاۃ۔ صلاۃ کیا ہے؟ تو صلاۃ تو پھر نماز کا تضاد بن گیا، یہ تضاد نہیں ہے، صلاۃ جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی وہی صلاۃ ہم ادا کرتے ہیں، وضاحت قرآن پاک نے بیان کر دی ہے، لیکن اندھوں کو، جہلوں کو کیا نظر آئے؟ اندھوں کو، جہلوں کو، جن کو اللہ نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، لا یعقلون کہا ہے، لا یرجعون، لا یعقلون، تو وہ نہیں اس کو سمجھتے، وہ تو اپنے ذہنی صلاۃ جو ہے نا قائم کریں گے، ذہنی طور پہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، پاگل بنائیں گے۔ اپنی کتاب کی وہ سطریں پڑھ کے سنا رہا ہے، تیری کتاب کی کیا حیثیت ہے قرآن پاک کے مقابلے میں؟ کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن پاک میں یہ نماز جو میں کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب بھی یہی بیان کر رہا ہوں، جو احمد عیسیٰ جہالت والی بات بیان کرتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل نہ حق ہے، بالکل حق ہے ہی نہیں۔ جب حق ہے ہی نہیں تو ہم اسے کیسے مانیں؟ یہ ایک تواتر کے ساتھ لگاتار نبی علیہ السلام کا عمل اور فعل چل رہا ہے، اور آج کوئی اسے اپنے ذہن کا ایک مطلب اور مفہوم بتائے اور صلاۃ کا انکار کر دے تو یہ تو ہم تو نہیں مانتے نا اس بات کو، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے یا ایسی صلاۃ ہے جو عمل سے، ایسا ایک عمل ہے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور یہ دیکھا، ہاں تھوڑا سا یہ فرق ضرور ہے، کوئی رفع یدین کر لیتا ہے، کوئی ہاتھ کو چھوڑ کے پڑھ لیتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھ لیتا ہے، بس صلاۃ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے قائم کر کے دکھائی، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، آقا علیہ السلام نے اپنا سجود بھی کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تشہد بھی بیٹھے۔ یہ ایسی تواتر کے ساتھ جسے کہتے ہیں مرسل حدیث، یہ مرسل اور مرفوع حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صلاۃ قائم کی، اور اللہ کے حکم پر، یہ اللہ کے حکم ہے، آج پھر سنا رہا ہوں۔ جو صلاۃ بمقابلہ نماز تضاد ہو گیا، مقابلہ نہیں، نماز اس کا ترجمہ ہے اپنی زبان میں، ہم نے کر لیا، اردو والوں نے کر لیا، فارسی والوں نے کر لیا، در حقیقت بات تو صلاۃ کی ہے، بات تو صلاۃ کی ہے، اور تو اپنا اجمیوں کے پیچھے پڑ گیا۔ صلاۃ بھی جب بتائیں تو صلاۃ بھی تجھے تکلیف دے، تمہارے لیے تو صلاۃ بھی تکلیف دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، قیام بھی کرو۔ چلو میں ان آیات مقدسات کا اب ترجمہ کر لیتا ہوں، اور ترجمے سے احمد عیسیٰ کو بڑی تکلیف اور اس کے حواریوں کو تکلیف ہے، لفظ ترجمہ سے ترجمہ کر لیں تو پھر دوسرا قرآن ہو گیا، یہ ان کی نئی اصطلاح ہے، یعنی فرمایا نا صم بکم عمی فہم لا یعقلون بھی لفظ، لا یرجعون بھی، وہ ان پر صادق آتا ہے۔ جس طرح جی واحد ہو گیا تو پھر واحد تو نہ ہوا، اللہ تو احد ہے، جب احد کا حوالہ دیا تو اب پھس ہو گئی، اب پھس ہو گئی۔ واحد اور احد کا ایک ہی معنی ہے، الہ واحد، قرآن پاک میں لفظ ہے الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسرے پارے میں یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہ تو واحد بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، آحد مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو آحد ہے، آحد جو ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے، واحد جو آتا ہے اس کا کوئی شریک ہے، نہ واحد کا شریک ہے نہ آحد کا شریک ہے، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، واحد کہہ لو،
आहद कह दो, वहदहू ला शरीक, तो कुरान अपना वैसे तर्जुमे भी आता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पता कितनी मरतबा ये फरमाया, कितनी मरतबा। सूरत आकाफ उसके आखिर में भी यही आता है, इलाहुम वाहिद। और सूरत बकरा में भी 3-4 मरतबा है, और एक मरतबा तो वजाहत के साथ आ गया ना दूसरे पारे में, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, वाहिद आ गया। वाहिद से भी इनको इख्तिलाफ है, सलात से तो भाई इख्तिलाफ होना ही होना, क्योंकि नमाज लोग पढ़ते हैं ना, तो ये शैतान है, ये हक पर अपने आप को शैतान कह रहा है कि क्या सलात जो है वो नमाज साबित होती है, तो और क्या होती है। और नमाज तो उसका तर्जुमा है, सलात ही नमाज है, नमाज ही सलात है। ये अल्लाह के रसूल ने तवातुर के साथ पढ़ के हमें बताई, इस तरह पढ़ना है। 4 रकते सुनते पढ़नी है, ज़ोहर की, फजर की 2 रकते पढ़नी है, 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, 4 हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के दिखाया, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका अमल हमें बताया, जिससे तुम्हें तो एलर्जी है। और ऊपर से हदीस, वो दज्जाल के लिए हदीस लेनी तो ले लेता है, वो उसमें वो भी तेरे बाप की कब्र से निकली दज्जाल वाली जब बातें। मकाम लुद पर उनको कत्ल किया जाएगा, तो ये लुद का लफ्ज़ जो तुझे इस्तेमाल करता है वो तेरे बाप की कब्र से निकला है, बताना, वो तेरे बाप की कब्र से निकला है। सारा है तो हदीस पाक में, आका अलैहिस्सलाम के हदीस में, उन्हीं से मतलब मालूमात लेकर फिर उसी का इनकार भी करता है। सलात भी कुरान पाक में बड़ी वजाहत के साथ है, लेकिन जो ना माने लानत है उस पर। हक यही है जो कुरान ने बयान किया है, कुरान मजीद ने बयान किया है, वो हक है। और सलात का माना नमाज है, वो नमाज माना है, तर्जुमा है। और ना नमाज को ना नमाज को तुम्हें तकलीफ है तो सलात ही कह लो, तो सलात का माना आप कुरान पाक ने ये समझाया है। अब हम तर्जुमा कर ले, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वाइजा दराबतुम फिल अर्द, अब दराबतुम का तर्जुमा तुझे आएगा नहीं। दराबतुम को मैं कहा ना कितने तर्जुमे। दराबतुम का माना बयान करो तुम, दराबतुम का माना सफ़र करो तुम, दराबतुम का माना मारो तुम। अब 3 तर्जुमे तो मैं बता रहा हूँ, और भी कई हैं। वाइजा दूरी बबनू मरियमा, जब बयान किया गया ईसा बिन मरियम इब्ने मरियम का, ये जो है ना, ये आयात मुक़द्दसा से मुराद मैं हूँ, तो ऐसे तो बन जाता है। तेरे तो तुझे तो जहल को पता ही नहीं, तुझे ग्रामर का पता नहीं ना, तू जानता है पर नबी मान बैठा उल्लू का पट्टा, वो तुझे इल्म का पता नहीं। इल्म तो पहले सीख, नबी तो फिर भी नहीं है, नबी तो होना ही नहीं। हाँ वली है तो या मुफस्सर आदमी मान लेता है, लेकिन जब तक तू अपने आप को नबी कहता है, लानत है खुदा की तुम पर। सलात जो तू बयान कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। मुसलमानों तुम भी ये सोचो कि जो ये सलात बयान करता है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, कुरान के मफहूम और माना के खिलाफ है। ये मानी कहता है, मानी ये अकल है, इसे ये नहीं पता कि लफ्ज़ माना होता है, मानी नहीं होता, इतना अकल है। वाइज़ा दरबतुम फिल अर्द, और जब तुम सफ़र करने लगो अपना ज़मीन में जब सफ़र करने लगो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह, बस तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम कम कर लो नमाज में से, सलात में से। अब अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, ये सलात कौन सी है जो कम भी हो सकती है। जो अहमद ऐसा बयान करता है वो तो मफहूम ही नहीं समझ आएगा, समझ ही नहीं आएगी। जो बात जो समझ नहीं आएगी वो समझने का फ़ायदा, कुरान पाक ने जो समझाया वो हम उसकी तवज्जो नहीं देते। मुसलमान तो उस पर पक्के हैं, कुछ नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उनको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो पढ़ते हैं उन्हें पता है सलात क्या है, उसका तर्जुमा अगर उन्होंने अपनी ज़बान में नमाज कर लिया तो इसमें हरज भी कोई नहीं। और जो इससे बहकाए वो शैतान है, शैतान है, क्योंकि नमाज जो है वो शैतानी कामों से और बुरे कामों से मना करती है, और जो सलात से रोके वो शैतान है। ये हक यही है कि सलात अदा करो, सलात कायम करो, जिस तरह मोहम्मद अरबी, मोहम्मद करीम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
قائم کر کے دکھائی، اور یہ تواتر کے ساتھ مرفوع حدیث، مرسل حدیث جس میں ذرا بھی شک نہیں، تمام کتابوں نے، تمام حدیث کی کتابوں نے اس کو کوڈ کیا، اور عام حدیثہ کی کتاب بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے، ہم نے کب کہا کہ تو نے کسی سے چرایا؟ ہم تو یہی کہا کہ تو خود اس کتاب کو شیطانی بنا رہا ہے ہی شیطانی، اور جس کو دجال کا لفظ نہ آیا وہ مرفوع اپنا کہہ لیا کہ جنا دجال جو ہے وہ کنیت ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ دجال اس کا نام کیا ہے، دجال کا نام کیا ہے، دجال کا لفظ کیسے بنانا ہے، اور کنیت اللہ کی بھی بنا ڈالی کہ کنیت جو ہے وہ اصل میں نام ہے، جس کو یہ پتہ نہیں کہ کنیت ہے کہ اسم ہے، اسم اور کنیت میں جس میں فرق نہیں، کیا وہ نماز کو صحیح جانتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی سے کام لیتا ہے، کاذب ہے، کاذب، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا، کذاب، کذاب۔ چلو باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کرتی ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا یہ باب ناصر ینصر کا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان تقصروا، ان آنے سے آخر سے نور اعرابی جو تھا تقصرون تھا، اور ان آنے سے وہ گر گیا، ان آنے سے وہ گر گیا۔ یہ کہ کسر کر لو تم، کم کر لو تم، من الصلاۃ، صلاۃ سے۔ صلاۃ سے کیسے کم کریں گے؟ احمد عیسیٰ کی صلاۃ تو سمجھ نہیں آئی، چاہے میں سفر پہ جاؤں تو میں کیسے کم کروں گا، یا ایک جگہ کھڑا ہی رہوں، باہر نہ نکلوں، ہاتھ پاؤں جس طرح باندھے ہوئے ہیں احمد عیسیٰ کے باندھ کر آؤ۔ یہ ہے ان تقصروا، صلاۃ میں سے کم کر لو، تو مراد ہے کہ وہ ایسی چیز ہے نا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم بھی کی ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، اور احمد عیسیٰ کے منہ پہ لعنتیں پڑنے لگی ہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ تمہاری تاڑ میں ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کرو اور وہ تم پر حملہ کر دیں، تو ایسی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احمد عیسیٰ کی کتاب نہیں، دنیا کائنات کی کتاب کوئی بھی قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کے اندر کوئی جھول اور غلطی نہیں نکال سکی آج تک۔ احمد عیسیٰ اپنی کتاب کو بڑھے، آج ہی ڈاؤن لوڈ کرو، آج ہی ڈاؤن لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کیے تو اس لیے تو بتا رہے ہیں بھائی کتنا کو قابل ہے، تو کتنا قابل ہے، جتنے کھچے ماری کتاب میں، آج ہی ڈاؤن لوڈ کرو۔ چلو، ان خفتم ان یفتنکم، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، کہ تم پر حملہ کر دیں گے، پھر اللہ نے وضاحت فرمائی، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں زہر بیر کھلے تمہارے دشمن ہیں، احمد عیسیٰ والے کھلے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں صلاۃ سے روکتے ہیں۔ صلاۃ سے روکنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روکنے والے، فتنہ میں ڈالنے والے، یہ اسلام کے دشمن، اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کے دشمن، تو ہم انہیں امن کیسے دیں، ہم ان کی بات کیسے مانیں؟ اللہ فرما رہا ہے، نماز کے بارے میں فرما رہا ہے، نماز کے بارے میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں اگر خوف ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو کافر فتنے میں ڈالیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ محبوب آپ کے اور آپ کے امتیوں کے، تم سب کے کھلے دشمن ہیں، کھلی گمراہی احمد عیسیٰ پھیلا رہا ہے، کھلی گمراہی، ضلال مبینہ احمد عیسیٰ کے پاس ہے۔ یہ پھٹا ہوا بھی جو اس کا پڑھنے کا انداز ہے نا، وہ بھی کسی مسلک سے ایسے سے ہے جو دواد کو زواد پڑھتی ہیں، دواد کو زواد پڑھتی ہیں،
یہ اس مسلک سے ہے جسے نماز، خود بھی نماز کا چور، اپنے ماننے والوں کو بھی چور۔ مولوی تو صلاۃ کا ترجمہ نہیں پڑھا، نہیں، جو میرے نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے، صلاۃ کا ترجمہ وہی جانتے ہیں۔ صلاۃ وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا اور قرآن نے بیان فرمائی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، محبوب ایسی صورت میں جب تمہیں کافروں سے اپنا خطرہ ہو، فتنہ کا خطرہ ہو، فتنہ فساد کا خطرہ ہو، اور آپ ان میں موجود ہوں۔ فیہم، فیہم ان میں آپ موجود ہوں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو قرآن پاک میں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب آپ ان میں ہوں، یعنی مسلمانوں میں آپ موجود ہوں اور وہ خطرہ، فتنے کا خطرہ محسوس کر رہے ہوں، تو پھر کیا حکم ہے اللہ کا؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ ان کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، صحابہ کرام اس وقت تھے، ان کے لیے، فَأَقَمْتَ، پس قائم کروا، کھڑی کروا نماز کو، صلاۃ کو، لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے، فَلْتَقُمْ، پس وہ کھڑے ہوں، کس طرح؟ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک جماعت، ایک جماعت، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت کھڑی ہو جائے آپ کے ساتھ۔ فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ تم کھڑے ہو، مسلمانوں، تم میں سے ایک جماعت کھڑی ہو، پس کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، مَعَكَ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، پس کہ وہ اوزار لگائے رکھیں، اوزار اتارے نہ، اپنا اسلحہ اپنے پاس مضبوطی سے رکھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ، یاخذو بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لام کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، یہ امر معروف کا صیغہ ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں، مضبوطی کے ساتھ رکھیں، أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اوزار کو، اپنے اسلحے کو، اپنے اسلحے کو جو ہے نا اس سے غافل نہ ہو، لگائے رکھیں۔ فوجی بھی آج کل نماز پڑھتی ہے نا تو گن بھی ساتھ ٹنگی، وہ اتارتے نہیں، گن بھی ہے، باقی مطلب پیٹی وغیرہ لگی ہے، اس لگا ہوا ہے، بس اسی طرح نماز پڑھتی ہے۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تھی۔ أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ بھی نہ رکھیں، اپنا نہ رکھیں، لگائے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اب دیکھ جب وہ سارے سجدے کر لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدے کر لیں، سجدے یعنی پہلی جماعت جو آئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، سجدے کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چلے جائیں یا ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے، مسلمانوں تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ فَلْيَكُونُوا، پس کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے ہٹ جاؤ تم۔ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ آ جائے، چاہیے کہ آ جائے دوسری جماعت، طائفۃ اخری، دوسری جماعت جو کھڑی تھی اپنا کافروں کے سامنے کہ کوئی فتنہ میں کافر مسلمانوں کو نہ ڈالیں، وہ آ جائے جماعت۔ لم یصلوا، اللہ نے بڑے وضاحت کے فرمایا، جنہوں نے ابھی صلاۃ ادا نہیں کی تھی، جنہوں نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ نماز اور صلاۃ تضاد نہیں ہے، ہاں احمد عیسیٰ کا ذہن تضاد ہے، وہ تو مسلمانوں کا ویسے بھی دشمن ہے،
मुसलमानों का दुश्मन है। तो दुश्मन को तो अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है मुसलमानों के दुश्मन पर। ये नमाज है जो कुरान ने बयान की है, ये सलात है। ये लम युसल्लू, बस चाहिए कि वो आ जाएं जिन्होंने अभी नमाज अदा नहीं की। फाल युसल्लू, बस नमाज अदा करें। मा आका, आपके साथ, एक रकत आपके साथ पढ़ें। वलियाखुजू हिजरहुम, और चाहिए कि वह अस्लिहतहुम, एहतियात रखें, एहतियात करें और असला भी साथ रखें। बद्दल्लज़ीना कफरू लऊ तगफलूना अन अस्लिहतुम, और काफिर लोग ये चाहती हैं, काफिर लोग ये चाहती हैं कि वो आप पर हमला कर दें, आप अपने असले से जब गाफिल हो और अपने मालो मता से गाफिल हो। फल यमीलू अलैकुम मैलतम वाहिदा, हमला कर दें एकदम, हमला कर देना एकदम। मैलतम वाहिदा, एकदम तुझ पर टूट पड़े। वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम अज़म मिन मतरिन, अब अल्लाह ताला ने थोड़ी सी रियायत फरमाई, तुम पर मुसलमानों कोई गुनाह नहीं अगर सूरत बारिश की आ जाए, बारिश बरसने लग पई जिससे कपड़े भी गीले हो गए, असला भी है, अब उतारने के लिए कुछ देर तुमने वो असला उतार दिया तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। औ कुंतुम मर्दा, या तुम में से कोई बीमार हो गया। अन तदऊ अस्लिहतकुम, ये के पकड़े रखें, अपने पास रखें, करीब रखें अपना असला, उतार दिया तो गुनाह नहीं है। वखुजू हिजरकुम, और एहतियात को मलहूज़ खातर रखें। खुजू हिजरकुम, और एहतियात को मलहूज़ खातर रखें, मलहूज़ खातर रखें, एहतियात ज़रूर बरतनी है। कुरान पाक ने बड़ी वज़ाहत के साथ दुश्मनों के साथ जंग लड़ना भी और फिर अपनी नमाज कायम करना भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान पाक।